بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ 26 اگست 2006 میں بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ ٹھیک 18 سال بعد 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں ایک بس کو روکا گیا، مسافروں کو نیچے اتارا گیا اور 23 لوگوں کو پنجابی شناخت ہونے کی وجہ سے موقع پر قتل کر دیا گیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ پری پلانڈ انتقامی کارروائی تھی۔ میں نے صحیح مسلم کے باب کتاب الفتن میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ مرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اگر آپ سندھ میں گھوٹکی کے علاقے میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کا مقامی سندھی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر آپ بلوچستان میں سفر کر رہے ہیں اور آپ پنجابی ہیں، تو آپ کی زندگی کس قدر غیر محفوظ ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اربوں روپے کا دفاعی بجٹ ہونے کے باوجود ایسے واقعات کے رونما ہونے سے دو باتیں صاف ظاہر ہیں: یا تو دفاعی بجٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا پھر بجٹ چند مخصوص ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ اب کہاں گئی وہ انسانی حقوق کی علم بردار مارنگ بلوچ؟ کہاں ہے وہ لنڈے کے صحافی جو بلوچستان میں آپریشن کی بڑی مخالفت کرتے تھے؟ اب اس واقعے پر ان کے منہ میں کیا آبلے پڑ گئے ہیں؟ آج کل پاکستان میں ایک بدترین پریکٹس رائج ہے جس کا ایجنسیز کو کوئی فائدہ نہیں اور عوام کو نقصان بہت زیادہ ہے۔ اب وہ پریکٹس کیا ہے؟ اغوا کرو، ڈیل کرو، پریس کانفرنس کرواؤ، دیٹس اٹ۔ حکومت کا سارا دھیان صرف پی ٹی آئی کو توڑنے میں ہے۔ فوج کا امیج انہوں نے پنجاب پولیس سے بدتر بنا دیا ہے۔ جتنا زور ایک مخصوص گروپ کو توڑنے میں لگایا جا رہا ہے، تھوڑا سا دہشت گردوں کے خاتمے پر لگا دیا جائے تو شاید ایسے مزید واقعات ہونے سے بچ جائیں۔ ہر دفعہ ایک ہی چورن نہیں بکتا۔ ہر دفعہ یہ کہنا کہ غیر ملکی ایجنسیاں بلوچستان میں تخریب کاری میں ملوث ہیں اچھا نہیں لگتا۔ اگر غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان میں تخریب کاری کروا رہی ہیں تو ہماری اپنی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ ہمارا ہزاروں اربوں روپے کا دفاعی بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ کیوں ہم ایسے واقعات کو نہیں روک پا رہے؟ ہمارا دھیان کدھر ہے؟ افسوس کہ ہم اپنے نسلی اور صوبائی تعصب میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ایک مکمل پاکستانی ہونے کے بجائے ہم پنجابی، سندھی اور بلوچی میں تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں۔ کون ہے وہ جو ہمیں اس طرح سے تقسیم کر رہا ہے؟ کیوں ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جا رہا؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اسے اس کی فوج کے خلاف کر دو۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری فوج ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں خود مل کر اس فتنے کو ختم کرنا ہے جو ہمیں صوبوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ ہمیں ایک قوم بننا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کر کے اپنی ساری طاقتیں تخریب کاری کے خلاف جنگ پر مرکوز کرنا ہوگی، اپنی فوج کا ساتھ دینا ہوگا، کروے گھونٹ پینے ہوں گے، تب جا کر پاکستان اور پاکستانی محفوظ ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔